الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ احباب کے سامنے شیعہ مذہب کے راویوں کے جھوٹ اور ان کے ائمہ کے جا بجا ان کی اپنی کتابوں میں بکھرے ہوئے جھوٹ چند ہم آپ کے سامنے ظاہر کریں گے، اور انشاءاللہ مستقل طور پر ان کے راویوں کے حالات پر اور ان کے ائمہ کے حالات پر اور ان کے مذہب کے حالات پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو یہ کتاب میرے سامنے فریق مخالف کی معتبر کتاب اور اسماء الرجال کی کتاب کا نام اختیار معرفت الرجال المعروف برجال کشی، اور اس کتاب میں جا بجا ائمہ کے جھوٹ بھی اور ان کے راویوں کے حالات بھی موجود ہیں، اور اس کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ فریق مخالف کی ایک معتبر کتاب ہے، اور اس معتبر کتاب میں فریق مخالف کے ایک معتبر راوی جس کا نام زرارہ ہے، اس زرارہ پر امام کی طرف سے لعنت موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئی ایک عام سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے کہ حتیٰ کہ ائمہ اس قدر تقیہ بھی کرتے تھے، ایسا جھوٹ بولتے تھے کہ ان کے اپنے حالات مشکوک ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اور ائمہ کا جھوٹ اور راویوں کا جھوٹ اس قدر طویل تھا اور اس چیز پر مبنی تھا، حتیٰ کہ امام خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی آپ لعنت کرتے رہیں لیکن صرف تقیہ اختیار کریں۔ تو اسی طرح امام نے بھی یہاں زرارہ پر لعنت کی ہے، اور یہ مرکزی راوی ہے اور بنیادی راوی ہے اور بنیادی ستون ہے، تو جس مذہب کے بنیادی راوی پر خود امام لعنت کرتا ہے تو وہ مذہب کس قدر لعنتی اور کس قدر جھوٹا ہوگا۔ کتاب کا نام اختیار معرفت الرجال المعروف برجال کشی، شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پر موجود ہے، اور اس کتاب کی روایت نمبر 242 ہے، روایت نمبر 242 اور صفحہ نمبر 136، الجزء الاول المعروف اختیار معرفت الرجال المعروف برجال کشی، روایت نمبر 242 اس میں موجود ہے۔ راوی نقل کرتا ہے اپنے امام سے، حدثنی حمدوی بن نصیر قال حدثنی محمد بن عیسیٰ عن عمار بن المبارک قال حدثنی الحسن بن کلیب الاسدی عن ابیہ کلیب السیداوی انہم کانوا جلوسا ومعہم غضافر الصیرفی وعدۃ من اصحابہم معہم ابو عبداللہ، کہ یہ سارے لوگ ابو عبداللہ کے پاس تھے، امام جعفر صادق کے پاس، قال فابتدا ابو عبداللہ علیہ السلام من غیر ذکر لزرارہ، بغیر زرارہ کا ذکر کیے ہوئے انہوں نے کلام کی ابتدا کی،
یعنی امام جعفر صادق نے اپنی کلام کی ابتدا کی لیکن اس میں زرارہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فقال، اور پھر فرمانے لگے، لعن اللہ زرارۃ، لعن اللہ زرارۃ، لعن اللہ زرارۃ ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے زرارہ پر، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے زرارہ پر، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے زرارہ پر، ثلاث مرات، 3 مرتبہ فرمایا۔ یعنی ابتدا میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن پھر امام نے زرارہ پر اس کا نام لے کر 3 مرتبہ لعنت فرمائی۔ اور جس مذہب میں مرکزی راویوں پر خود امام لعنت کرتا ہے تو اس مذہب کی حقیقت حال کیا ہوگی، اور وہ مذہب کس قدر لعنتی اور کس قدر جھوٹا ہوگا۔ فریق مخالف کی معتبر کتاب کا نام اختیار معرفت الرجال المعروف برجال کشی، الجزء الاول، صفحہ نمبر 136، روایت نمبر 242 میں یہ بات موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے فریق مخالف کے اپنے امام نے فریق مخالف کے اپنے مرکزی راوی زرارہ پر لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم فریق مخالف کی اپنی کتابوں کے اعتبار سے اور معتبر کتابوں سے آپس میں ان کے قصے کہانیاں اور جھوٹ پر سارے جھوٹے مذہب اور جھوٹے مذہب کی جھوٹیاں کہانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔